السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم لیکچر دیں گے 10th کلاس کے لیے، سبجیکٹ انگلش، یونٹ نمبر 1، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم این امبوڈیمنٹ آف جسٹس۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بطور عدل و انصاف کے پیکر، امبوڈیمنٹ کہتے ہیں کہ سر تا پا کسی چیز کا مجموعہ ہونا، اور جسٹس کا مطلب انصاف، امبوڈیمنٹ آف جسٹس، عدل و انصاف کے پیکر۔ پیراگراف نمبر 1 ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائف از اے پرفیکٹ ماڈل اینڈ ایگزامپل فار دی پیپل ہو وانٹ ٹو اٹین گڈنس، پائٹی اینڈ سکسیس ان دیئر انڈیویجول ایز ویل ایز سوشل لائف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی از اے پرفیکٹ ماڈل، ایک مکمل نمونہ ہے، اینڈ ایگزامپل اور ایک مثال ہے، فار دا پیپل ان لوگوں کے لیے، ہو وانٹ جو یہ چاہتے ہیں، ٹو اٹین کہ حاصل کریں، گڈنس اچھائی کو، پائٹی تقوی کو، اینڈ سکسیس اور کامیابی کو، ان دیر انڈیویجول اپنی انفرادی زندگی میں، ایز ویل ایز سوشل لائف اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی اجتماعی زندگی میں یعنی معاشرتی زندگی میں۔ بامحاورہ ترجمہ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک کامل نمونہ اور کامل مثال ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں اچھائی کو، تقوی کو اور کامیابی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ پیپل کین سیک لائٹ، لوگ روشنی حاصل کر سکتے ہیں، فرام دی میسج، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام سے، اینڈ گائیڈنس اور آپ کی رہنمائی سے، فرام ہز لائف آپ کی زندگی کے ذریعے، ٹو اچیو پرفیکشن تاکہ وہ تکمیل کر سکیں، ان دی مورال اخلاق میں، اسپرچول روحانیت میں، اینڈ سوشل ایریاز آف لائف اور اپنی سماجی زندگی میں۔ ترجمہ دیکھیں دوبارہ، پیپل کین سیک لائٹ فرام دی میسج اینڈ گائیڈنس فرام ہز لائف ٹو اچیو پرفیکشن ان دی مورال، اسپرچول اینڈ سوشل ایریاز آف لائف۔ وہ لوگ جو اپنی معاشرتی یا سماجی زندگی میں تکمیل کرنا چاہتے ہیں، اپنی زندگی کو کامل کرنا چاہتے ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کی ہدایات سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ ہی ہیز سیٹ ویری ہائی اینڈ نوبل آئیڈیلز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی عمدہ مثالیں قائم کی ہیں، تھرو ہز پریکٹیکل ایگزامپل، عملی طور پر، فار آل مین کائنڈ، ساری انسانیت کے لیے، ٹو فالو ان ایوری فیلڈ آف لائف، تاکہ اسے زندگی کے ہر شعبے میں فالو کیا جا سکے، یعنی اس کی پیروی کی جا سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی عمدہ معیار اور تصورات قائم کیے ہیں اپنی عملی مثالوں کے ذریعے سے، تاکہ لوگ زندگی کے ہر شعبے میں ان کی پیروی کر سکے۔ پیراگراف نمبر 2، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پریکٹیکلی پرووڈ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر اس بات کو ثابت کیا، دیٹ نو ون کوڈ بی مور جسٹ اینڈ ایکوٹیبل دین دا رسول آف اللہ آلمائٹی، کہ اللہ کے نبی سے بڑھ کر کوئی شخص بھی زیادہ انصاف پسند یا انصاف کرنے والا نہیں ہے۔ ایز اے ینگ ٹریڈر، اس کی ایک ایگزامپل دینے لگے ہیں، ابھی جو بات کی اس کی ایگزامپل کے ذریعے سے وضاحت کرنے لگے ہیں۔ ایز اے ینگ ٹریڈر، ایک نوجوان تاجر کی حیثیت سے، ہی ارنڈ دی گڈ ریپوٹیشن آف بینگ این آنیسٹ، فیئر اینڈ جسٹ بزنس مین، آپ نے ایک نوجوان تاجر کی حیثیت سے، ہی ارن کا مطلب ہوتا ہے حاصل کرنا، کما لینا، گڈ ریپوٹیشن اچھی عزت، اچھی شہرت حاصل کر لی تھی، آف بینگ این آنیسٹ، فیئر اینڈ جسٹ بزنس مین، کیونکہ آپ ایک انصاف کرنے والے، فیئر سچی بات کرنے والے، اینڈ آنیسٹ اور دیانتدار تھے۔ یہ 3 خوبیاں تھیں جن کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نوجوان تاجر کی حیثیت سے ہی، یعنی نوجوانی میں ہی، بالکل اوائل عمری میں ہی اچھی خاصی شہرت حاصل کر لی تھی۔ دوبارہ ترجمہ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانی میں ہی اپنی دیانتداری، راست بازی اور انصاف کی وجہ سے ایک اچھے کاروباری آپ بن گئے تھے، ایک اچھے تاجر بن گئے تھے، یا ایک اچھی شہرت حاصل کر لی تھی۔ ہی آلویز ہیڈ فیئر اینڈ جسٹ ڈیلنگ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آلویز ہمیشہ، ہیڈ فیئر اینڈ جسٹ ڈیلنگز،
آپ منصفانہ معاملات کرتے ود آل پیپل، تمام لوگوں کے ساتھ، یعنی کسی قسم کا کوئی جانبداری یا بائسنس جسے ہم کہتے ہیں وہ نہیں تھی، بلکہ آپ تمام لوگوں کے ساتھ منصفانہ طور پر معاملات کرتے تھے۔ تو اب اس کی بھی ایک ایگزامپل دینے لگے ہیں۔ دیر arose a dispute among the people regarding the black stone۔ ایک دفعہ بلیک سٹون سے مراد حجر اسود، کالا پتھر، حجر کہتے ہیں پتھر کو، اور اسود کا مطلب کالا سیاہ۔ حجر اسود کی وجہ سے لوگوں کے درمیان اروز اے ڈسپیوٹ، ایک جھگڑا پیدا ہو گیا۔ وہ جھگڑا اس بنا پہ پیدا ہوا کہ جب خانہ کعبہ کی تعمیر کی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، تو حجر اسود کو نصب کرنے کا مسئلہ بنا کہ اب حجر اسود کو اپنی جگہ پر کون رکھے گا۔ یہ چونکہ ایک بہت شرف والا معاملہ تھا، عزت والا معاملہ تھا، تو ہر قبیلے کا سردار یہ چاہتا تھا کہ اس شرف اور عزت کو میں حاصل کر لوں، یہ شرف میرے حصے میں آ جائے۔ تو اس کی وجہ سے لوگوں کے درمیان بحث و مباحثہ شروع ہو گیا کہ کون سا قبیلہ اس سعادت کو حاصل کرے گا۔ تو خیر مختصر یہ کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کی کہ آپ اس کے بارے میں بتائیں، کوئی تجویز دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی خوبصورت اور زبردست ترتیب انہیں بیان کی کہ ان کو قبائلی جھگڑے سے بچا لیا۔ اگلی سطور میں یہی بیان کیا گیا ہے۔ جی دیکھیے، There arose a dispute among the people regarding the black stone۔ تو لوگوں کے درمیان حجر اسود کی وجہ سے جھگڑا پیدا ہو گیا۔ He devised the most equitable plan for the setting of the black stone۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو نصب کرنے کے لیے موسٹ ایکویٹیبل پلان، ایک بہت ہی منصفانہ تدبیر انہیں بتائی یا طریقہ ان کو بتایا کہ دس پلیزڈ ایوری ون، اس تدبیر نے، اس طریقے نے پلیزڈ خوش کر دیا ایوری ون، ہر شخص کو، اینڈ سیوڈ دیم فرام اے ٹرائبل کانفلکٹ، اور ان لوگوں کو قبائلی جھگڑے سے بچا لیا۔ اس کا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ ایک کپڑا بچھایا جائے، اس پہ حجر اسود رکھیں، اور اس کپڑے کو جتنے بھی قبائل ہیں وہ کناروں سے پکڑ لیں۔ تو ایسا کرنے سے یہ ہوا کہ ہر کسی کا اس میں حصہ آ گیا، اور ہر کوئی یہ کہنے کے حق بجانب تھا کہ میں نے حجر اسود کو نصب کیا ہے، یا حجر اسود کو نصب کرنے میں میرا کردار تھا اور میرا حق تھا۔ پیراگراف نمبر 3۔ ایز ہیڈ آف دی اسٹیٹ آف مدینہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ مکہ کی سلطنت کے سردار تھے، ہی ڈیسائیڈڈ آل کیسز آن میرٹ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کیس جتنے بھی آپ کے پاس لائے گئے ان کا فیصلہ ڈیسائیڈڈ، ان کا فیصلہ کیا آن میرٹ، معیار پر، ود جسٹس، وہ معیار کیا تھا؟ انصاف کے معیار پر، اینڈ ایکویٹی، اور برابری کے معیار پر، irrespective of color, creed or race، رنگ، نسل اور مذہب کا لحاظ کیے بغیر۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں ایسا نہیں ہوتا تھا کہ جانبداری دکھائی جائے، یہ چونکہ ہمارے مذہب والے ہیں ان کے لیے فیصلے اور ہوں گے، یہ ہماری نسل والے ہیں، ہمارے رنگ والے ہیں، ان کے فیصلے اور ہوں گے، عرب ہو، عجم ہو، اور کالے ہوں یا گورے ہوں، سب کا فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف اور برابری کے معیار پر کیا۔ اس لائن کا ترجمہ ذرا دوبارہ دیکھ لیں بامحاورہ۔ He decided all cases on merit with justice and equity, irrespective of color, creed or race۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رنگ، نسل اور مذہب کا خیال کیے بغیر تمام کیسوں کے، تمام مقدمات کے فیصلے انصاف اور برابری کے معیار پر کیے۔ Once a Quraysh woman، ایک مرتبہ قریش کی ایک عورت، was found guilty، وہ مجرم پائی گئی، آف اسٹیلنگ، چوری کی۔ قریش کی ایک عورت چوری کے جرم میں پکڑی گئی۔ تو سم پیپل وانٹیڈ ٹو سیو ہر فرام پنشمنٹ، بعض لوگ اس عورت کو پنشمنٹ سے، سزا سے بچانا چاہتے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ ان آرڈر ٹو پروٹیکٹ دی آنر آف دی فیملی آف دا قریش، تاکہ قریش کے خاندان کی عزت برقرار رہ سکے۔ ہوا یہ تھا کہ ایک قریشی عورت نے چوری کی، وہ چوری کے جرم میں پکڑی گئی۔ تو اب چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مکہ کے سردار کی حیثیت سے وہاں موجود تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ مقدمہ لایا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں وہی فیصلہ کیا جو اللہ نے حکم دیا تھا۔ لیکن بعض لوگ وہ قریش کی اس عورت کو اس لیے بچانا چاہتے تھے کہ قریش ایک بہت بڑا خاندان ہے اور اس کی عزت پہ یہ ایک بدنما داغ لگ جائے گا ہمیشہ کے لیے، وہ اس لیے بچانا چاہتے تھے کہ قریش کی عزت محفوظ رہے۔ تو اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، یہ دیکھتے ہیں ہم۔
Some people wanted to save her from punishment in order to protect the honor of the family of the Quraysh. بعض لوگ اسے اس غرض سے بچانا چاہتے تھے کہ قریش کے خاندان کی عزت محفوظ رہے. They asked حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ, تو انہوں نے حضرت اسامہ بن زید سے کہا to intercede on her behalf, کہ آپ درخواست کریں, ٹو انٹرسیڈ آپ مداخلت کریں, یعنی خود جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو معاف کر دیں. حضرت اسامہ ریکویسٹڈ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی ٹو فارگیو ہر, کہ یا رسول اللہ اس عورت کو معاف کر دیں. تو دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ویری فیوریسلی سیڈ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے ہی غصے سے یہ فرمایا کہ بنی اسرائیل واز ruined because of this, they applied law to the poor and forgive the rich, کہ بنی اسرائیل اسی وجہ سے تباہ ہوئے تھے کہ وہ قانون کو غریبوں پر تو نافذ کرتے تھے اور امراء کو, امیروں کو وہ لوگ معاف کر دیا کرتے تھے. جی بچوں آج کے لیے اتنا ہی. اس کے ساتھ ابھی ہم ایک ایسے پڑھیں گے آج, اور وہ پیراگراف ٹرانسلیٹ انٹو انگلش والا. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اپنے ایسے کی جانب. تو آج کا ایسے ہے مائی لاسٹ ڈے ایٹ اسکول. دوبارہ سن لیں, مائی لاسٹ ڈے ایٹ اسکول, یہ آپ نے ایسے ریڈی کرنا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ پیراگراف جو ہیں وہ آپ کے خلاصے سے آپ پیج نمبر اپنے دیکھ لیجئے گا. میں اردو بھی پڑھ دیتا ہوں, پیراگراف نمبر بھی آپ کو بتا دیتا ہوں, وہ نوٹ کر لیجئے گا. پیراگراف ٹرانسلیٹ انٹو انگلش. میرے گھر کے سامنے ایک باغ ہے. پیراگراف نمبر 1, میرے گھر کے سامنے ایک باغ ہے. دیر از اے گارڈن ان فرنٹ آف مائی ہاؤس, میرے گھر کے سامنے ایک باغ ہے. دوبارہ سے دیکھ لیں ذرا. پیراگراف نمبر 1, میرے گھر کے سامنے ایک باغ ہے, ایک ایسے مائی لاسٹ ڈے ایٹ اسکول, اور 3 پیراگراف جو ہم نے ٹرانسلیشن کے پڑھے. اب اجازت دیجیے, ملتے ہیں اگلے لیکچر میں انشاءاللہ. اللہ حافظ و ناصر.